إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سورہ حج کی آیت نمبر 37. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا آج فہم قرآن کی طرف سے جو ذی الحج کا اسپیشل پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے اس میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں. تو چلیے جیسا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا تو ہم آج انشاءاللہ ذی الحج اسپیشل انشاءاللہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ذی الحج کی فضیلت کیا ہے اور قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی روح کیا ہے قربانی کی، قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، اور پھر کس طریقے سے ہم اپنی نسلوں میں یہ قربانی کی اہمیت کو کس طریقے سے پیدا کریں، انشاءاللہ ہم لوگ وہ آج ڈسکس کریں گے. تو ذی الحج کی فضیلت کی جو ٹاپک ہے وہ اس کو میں لاسٹ میں رکھتی ہوں تاکہ جو ہے ٹائم کے حساب سے ہم اس کی جو ہے ڈیٹیل کو جو ہے ایڈجسٹ کریں گے. تو پہلے ہم لوگ آتے ہیں اپنے جو بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے ہماری ٹاپک قربانی کی. تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آج جو ہمارے معاشرے میں جو ماحول ہو گیا ہوا ہے، معاشرے میں جو ہم جس طریقے سے اسلام کو فالو کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ریچولز کو فالو کیا جا رہا ہے، اسلام کی جو ہے عبادت کے طریقوں کو جس طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے، اگر ہم غور کریں گے تو معاشرے میں عبادت تو باقی رہ گئی پر عبادت کی روح جو ہے ختم ہو گئی. جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، فار ایگزامپل اذان جب ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو بھی چیز میں مصروف ہیں تو ماشاءاللہ سے سر پہ سے فوری جو ہے دوپٹہ لے لیتے ہیں، فوری جو ہے اذان کے اہتمام میں ٹی وی کو میوٹ کر دیتے ہیں، یا پھر جو بھی موبائل پہ اگر کوئی جو ہے زور سے آواز چل رہی تو اس کو پھر میوٹ کر دیتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور جیسے اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ سر کے دوپٹے بھی ہٹ جاتے ہیں اور ٹی وی جو ہے انمیوٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہی جو گانا بجانا، میوزک، ناچ گانا جو بھی چل رہا تھا وہ پھر جو ہے کنٹینیو باقی رہتا. تو یہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم اذان کی جو روح ہے کہ اللہ تعالیٰ اذان کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اذان کے ٹورڈز ہمارا جو کام ہے یا پھر ہمارے جو ذمہ داری ہے جو ہمارے کو کرنے کا کام ہے وہ بس یہ ہے کہ سر پہ سے دوپٹہ لے لو اور پھر کیا ہے ٹی وی کو میوٹ کر دو. بس ہمارا جو ہے ہم یہ ذمہ داری اپنی سمجھتے ہیں. قرآن بھی ہمارے لیے کیا ہے برکت والی کتاب بن گئی ہوئی ہے، یا پھر جو ہے جھاڑ پھونک کرنے والی کتاب بن گئی ہوئی ہے. گھر جیسا جو ہے نیا گھر ہے تو پھر شیطان کو بھگانے کے لیے قرآن کو پہلے لے جایا جاتا ہے، یا پھر جو ہے شادی کے ٹائم پہ بچی کے جہیز میں قرآن دیا جاتا ہے، قرآن کے انڈر جو ہے اس کو گزارا جاتا ہے. یا پھر قرآن جو ہے ہماری ایکچولی کیا ہے فارمیسی بنی ہوئی ہے. جس طریقے سے بھائی کوئی آپ کو بیماری ہو گئی تو کیا کریں گے، کون سی دوا لیں گے، تو جیسے بیماری ہو گئی تو سر میں درد ہے تو یہ دوا لے لو، بخار آ گئی تو یہ دوا لے لو. تو اسی طریقے سے قرآن ہماری فارمیسی کی جیسا بن گئی ہوئی ہے کہ بس جاؤ اور بھائی شوگر ہے تو کون سی جو ہے آیت پڑھیں، بی پی ہے تو کون سی آیت پڑھیں، اور پھر یہ فلاں بیماری میں جو ہے کون سی آیت پڑھیں. تو بس ہماری قرآن سے تعلق بھی اسی طریقے سے جو ہے رہ گیا ہوا ہے. نماز کا بھی ڈھانچہ رہ گیا ہوا ہے، نماز کی روح ختم ہو گئی ہوئی ہے. تو جس طریقے سے معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے سیم قربانی کا بھی جو ہے وہی حال ہے کہ
قربانی کا بھی جو ہے صرف ہماری جو ہے ظاہری چیزیں رہ گئی ہوئی ہے. ہم کنسنٹریٹ اس بات پہ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بقرعید آنے سے پہلے یا عید الاضحیٰ آنے سے پہلے جو ہے ہم کون سا بکرا لیں, کہاں سے بکرا خریدیں, کتنے کا ہمارا بکرا ہونا چاہیے, ہماری بجٹنگ کتنے کی ہے, اور پھر جو ہے انہوں کتنے کا لے رہے, انہوں کتنے سارے جو ہے بکرے دے رہے قربانی میں, اور ان کا جو ہے بکرا کس طریقے سے جو ہے رہتا ہے اور ہمارا کیسا ہونا چاہیے, یا پھر جو ہے ہم اس کی مسائل پہ جو ہے پھر کنسنٹریٹ کر رہے, اور پھر کیا ہے کہ اس کی جو روح ہے کہ کیا وجہ سے ہم قربانی کر رہے, وہ نہ ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں, نہ ہم جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جو ہے ریزن بتاتے ہیں کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں. کیونکہ بچوں کو کیا دکھتا ہے, قربانی جو ہے بس ایک بکرا لے کر آتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو قربان کیا جاتا ہے, اس کو جو ہے اور ہم پھر جو ہے پکا کر کھا لیتے ہیں. تو بس ہماری کیا ہے کہ اتنا ہی, عید الاضحیٰ کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف اتنا ہی سمجھے ہوئے ہیں کہ بکرا لائیں اور پھر جو ہے یا جو بھی حصہ قربانی کا کرتے ہیں تو وہ کر لیں, اور پھر اس کا گوشت تقسیم کر لیں, اس کا گوشت کھا لیں, اس کے جو ہے ڈشز بنا لیں. عورتیں اس بات پہ جو ہے زیادہ توجہ کرتی ہیں کہ بھائی کون سی ڈش کیسا بنے گی, اس کی ریسیپی کیا ہے, اور پھر آپس میں جو ہے ریسیپیز کا جو ہے تبادلہ ہوتا ہے کہ میں یہ بنائی تھی اور پھر جو ہے آپ کیا بنائے تھے اور آپ کیسا بنائے اور میں کیسا بنائی. بس ہمارے پاس جو ہے یہی رہ گیا ہوا ہے. بچے ایکسائٹیڈ رہتے کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے تقسیم کریں, اور پھر جو ہے کیا کیا چیزیں پکائیں, اور پھر مرد حضرات اپنی جو ہے کچھ مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مین جو ریزن ہے قربانی کا, جو ریزن ہے جو بتا رہے اللہ تعالیٰ, وہ چیز کو ہم بھول جا رہے. جیسا ابھی میں جو آیت تلاوت ابھی آپ لوگوں کے سامنے کری سورہ حج کی آیت نمبر 37, تو اس کے اندر کیا دیا گیا ہے کہ نہ تمہارا جو قربانی جو تم کرتے ہو, نہ تمہاری قربانی کا اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے, نہ تمہاری قربانی کا اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے, لیکن جو پہنچنے والی چیز ہے وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اور قربانی کا جو ہے خون نہیں پہنچتا, اور کیا پہنچتا اللہ تعالیٰ کو, تقویٰ پہنچتا ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ جو ہے قربانی میں کہاں سے آ گیا؟ بھئی جاتے ہیں, خریدتے ہیں, لاتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, پکاتے ہیں, کھاتے ہیں, تو پھر اس کے اندر جو ہے تقوی والی بات کہاں سے آ گئی؟ اور پھر دیکھیے کہ جب ہم جو ہے یہ ورڈ تقویٰ سنتے ہیں تو یہ کچھ سنایا ہوا ورڈ ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے سنا تھا یہ ورڈ تقویٰ کہاں پر سنے تھے ہم, یاد ہے آپ لوگوں کو, بتا سکتے ہیں آپ؟ چلیے بیچ بیچ میں کچھ سوالات آئیں گے تو آپ کو ریڈی رہنا ہے اور آپ اس کو جو ہے جواب دینا ہے. چلیے بتائیے تقویٰ ہم لوگ کب سنے تھے, کہاں سنے تھے, کون سے کانٹیکسٹ میں سنے تھے؟ اچھا ماشاءاللہ سورہ حج, سورہ نساء, اوکے ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, ویری گڈ. روزے سے ریلیٹڈ ہم سنے تھے, رائٹ. اب جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگ فہم قرآن کے جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں, تو پھر آپ لوگ جو ہے اپنے لیول سے ماشاءاللہ جواب دے رہے, ویری گڈ. تو ہم جو ہے کافی سوروں میں تقوی کے بارے میں پڑھے, اور تقوی ایکچولی موسٹ ریپیٹڈ تھیم ہے قرآن کے اندر. پر جو میرا مطلب یہ تھا کہ جیسا ہم نے رمضان سے ریلیٹڈ, روزوں سے ریلیٹڈ ہم نے ریسنٹلی جو ہے تقوی کے بارے میں پڑھا تھا کہ تقوی روزے جو ہے تقوی اب ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, تو اس کے بارے میں ہم پڑھے تھے, اور پھر وہ رمضان میں پڑھے تھے, اور پھر رمضان کے ساتھ جو ہے کچھ بھول گئے, کچھ سبق یاد رہا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, دیکھیے کہ اب یہاں پر میں ایکچولی رمضان کا ذکر اسی لیے کری کہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو سملیرٹی اللہ تعالیٰ رکھے, دیکھیے ہمارے لیے کتنی عیدیں رکھے اللہ تعالیٰ, ہمارے لیے صرف جو ہے 2 عید اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں کی جو اسپرٹ ہے وہ سیم اسپرٹ ہے. رمضان کے بارے میں جب ہم پڑھے تھے, روزوں کے بارے میں ہم جب پڑھے تھے, تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بتائے تھے کہ روزے تمہارے لیے اسی لیے ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں روزے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ دوسری عید الاضحیٰ کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے, تو اب یہاں پر بھی قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا, خون نہیں پہنچتا, بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو عید الفطر بھی جو ہے ہمارے اندر تقویٰ کو جو ہے ڈیولپ
ڈیولپ کرنے کے لیے تھی، اور عید الاضحیٰ بھی جو ہے ہمارے اندر جو ہے تقویٰ ڈیولپ کرنے کے لیے۔ وہاں پر روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ ڈیولپ کیا تھا، یہاں پر قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقویٰ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ٹائم پہ بتایا تھا ہم کو سورہ بقرہ میں کہ یہ جو ہے روزے تمہارے اوپر پہلی بار فرض نہیں کیے گئے ہیں، تم سے پہلے کی امت پر بھی جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ حج کی جو ہے 5واں جو رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ 5واں رکوع شروع ہی اس بات پر کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے قربانی تمہارے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے، بلکہ تم سے پہلے کی تمام امتوں پر بھی، ہر امت پر ہم نے تو قربانی کا طریقہ رکھا ہے۔ تو قربانی بھی جو ہے جیسا روزے نئے نہیں ہیں ویسے قربانی بھی نئی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو ہے ہر زمانے میں ہر نبی قربانی کیا کرتے تھے، اپنی امت کو جو ہے قربانی کا طریقہ بتاتے تھے، اور پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے قرب کا ذریعہ۔ قربانی ایکچولی قرب سے ہے، ورڈ قرابہ سے، قرب کا مطلب کیا؟ قریب ہونے کا ذریعہ۔ تو قربانی ہر زمانے میں جو ہے قریب ہونے کا ذریعہ رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ دیکھیے کہ آپ اگر ہم غور کریں گے تو ہم یہ مسلمان سے جو ہے جانور ذبح کرنے کا یا جانور کھانے کا جو ہے ریلیشن نہیں ہے، بلکہ ہر قوم، ہر مذہب، ہر جگہ پر، دنیا کے ہر کونے پر جو ہے یہ چیز ہوتی ہے۔ پر یہاں پر ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم تقویٰ حاصل کرتے ہیں۔ تو چلیے اب جو ہے روزوں سے تقویٰ کیسا ڈیولپ ہوتا وہ تو ہم کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے روزے میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کھانے پینے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے روکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر پھر اللہ تعالیٰ کا وہ جو ہے کانشیسنس پیدا ہوتا ہے، اللہ کا جو ہے وہ ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا سو احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کے ذریعے سے پھر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب قربانی کے ذریعے سے کس طریقے سے ہمارے اندر جو ہے تقویٰ پیدا ہوتا وہ آج ہم کو جو ہے دیکھنے کا ہے۔ تو پہلے تو تقویٰ کا ڈیفینیشن آپ لوگوں کو ہوپ فلی آلریڈی معلوم ہے کہ تقویٰ ایکچولی وقایا سے ہے۔ وقایا کا مطلب کیا ہے؟ بچنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کا ہے۔ پہلے جو ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو شیلڈز استعمال ہوتے تھے اس کو بھی جو ہے وقایا کہتے تھے، اپنے آپ کی پروٹیکشن کے لیے۔ تو کوئی حملہ ہو رہا تو اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے، تو وہ جو پروٹیکشن اپنے آپ کو کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وقایا کہتے ہیں، اور اسی سے ورڈ جو ہے تقویٰ ڈیرائیو ہوا ہے۔ تو یہاں پر تقوی کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانا ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، تو پھر ہمارے کو جو ہے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے عمل کرنا پڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ایسے عمل کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے عمل ہے۔ جب ہم فرما برداری والے عمل کریں گے اور راضی کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں گے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ تو قربانی جو ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کس طریقے سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو قربانی ہے وہ ایک جانور کا ذبح کرنے کا، جیسا ہم روز جو ہے گھر میں کھانے کے لیے جو ہے کچھ گوشت لاتے ہیں، قصاب جو ہے سیم اسی طریقے سے جانور کو خریدتا ہے اور پھر جو ہے اس کو بیچتا ہے اور اس کی جو ہے قربانی کرتا ہے۔ ہم بھی وہاں پر جاتے ہیں، خریدتے ہیں، یہاں پر جو بیچنے کا پروسیس ہے، جو خریدنے کا پروسیس ہے، یہاں پر نیت کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس جو ہے وہ بھی ذبیحہ ہوتا ہے، یہاں پر قربانی میں بھی ذبیحہ ہوتا ہے، پر ڈفرینس جو ہے ہمارا کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے۔ تو ہم یہاں پر جس وجہ سے قربانی کر رہے ہیں اس کا کانسیپٹ اور اس کا ریزن جو ہے ڈفرینٹ ہے، اور وہ ریزن کیا ہے؟ یہ پھر ہم کو جو ہے بہت ہی پرانے زمانے کی طرف ہم کو لے کر جاتا ہے، یہ اس طرف ہم کو لے کر جاتی ہے یہ قربانی جو ایک محبت کی کہانی کے اوپر جو ہے بیسڈ ہے، ایک لو سٹوری کے اوپر بیسڈ ہے، اور وہ محبت کی جو کہانی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے اپنے
کریٹر کے ٹورڈز، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے جو ہے وہ محبت کی کہانی ہے، اور یہ قربانی ہما کو اس طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہم قربانی کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، وہ محبت کو زندہ کرنے کے لیے، وہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے، وہ جو ہے سیکریفائس کو جو ہے زندہ کرنے کے لیے آج ہم یہ قربانی کرتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ میں ایکچولی اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر رہے وہ قربانی کروا کے تقویٰ نہیں پیدا کر رہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم جو ہے جانور کو جب قربان کرتے ہیں تو اس سے تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا، بلکہ جب جانور کو قربان کرتے ہیں تو ہمارے ذہن یہ سوچتا ہے کہ ہم یہ قربانی کس لیے کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم کو جواب ملتا ہے کہ یہ قربانی ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو جاری کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، جو محبت کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، جو محبت کی سب سے بہترین مثال ہے، کہ جس نے اپنی پوری زندگی، اپنی ہر چیز جو ہے اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ تو یہاں پر جب ہم وہ جانور کو خرید کر لاتے ہیں تو ہم کو یہ کہانی یاد آتی ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لو سٹوری ہے، آج ہم دنیا میں کئی جو ہے لو سٹوریز مشہور ہیں، کئی لو سٹوریز جو ہے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے جو ہے ذکر ہوتا ہے، پر ہم جو ہے یہ محبت کی کہانی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ عید الاضحیٰ ایکچولی وہ محبت کی کہانی کو زندہ کرنے کے لیے، وہ یاد کرنے کے لیے، اس کو جو ہے سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور اس سے اپنے لیے جو ہے سبق لینے کے لیے اور اپنی محبت کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عید الاضحیٰ رکھا ہے۔ تو پرپز آف قربانی، پرپز آف عید الاضحیٰ، مقصد جو ہے وہ ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کی یہ یاد ہے، یہ محبت کی کہانی کی یاد ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت تھی وہ صرف جو ہے ون وے نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے اکثر محبت ایک طرفہ بھی ہو سکتی، پر یہ محبت ون وے نہیں تھی، یہ محبت ایکچولی ٹو وے تھی، کیونکہ ہم جب قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس طریقے سے کسی انبیاء اکرام کا ذکر نہیں ہوا۔ جتنی جو ہے محبت سے، جتنی پیار سے، جتنی تعریفوں کے ساتھ، جتنے جو ہے القاب کے ساتھ، جتنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی جو ہے یعنی کہ امت کہہ کر جو ہے پکار رہے ہیں، تو کبھی خلیل اللہ کہہ کر پکار رہے ہیں، کبھی حلیم کہہ کر پکار رہے ہیں، تو کبھی جو ہے اواب کہہ کر پکار رہے ہیں، ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے اتنے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے صفات سے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اولو العزم جو نبی ہیں، انبیاء اکرام ہیں، 5 جو اولو العزم ہیں، اس میں جو سب سے ٹاپ پر آتے ہیں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ تو اتنی پیار سے جو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو کیا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، وہ حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب کیا ہے؟ ایک سو ہو کر، پوری دنیا کو چھوڑ دے کر، پوری ہر چیز کو جو ہے قربان کر کے، ہر چیز کو ایک طرف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی یعنی کہ حنیف کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ مومن ہمیشہ جو ہے ایمان والے، ایمان سے، اور مومن سے جو ہے مسلمان سے جو ہے تشبیہ دی ہے۔ اور دیکھیے کہ مسلمان کا مطلب کیا؟ اسلام سے ہے نا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جو ہے جھکا دینا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سرنڈر کر دیتا ہے، جو جھکا دیتا ہے، پر کیا؟ سلامتی کے ساتھ جو جھکاتا ہے، پیس کے ساتھ۔ جیسا فار ایگزامپل اگر ہمارے جو ہے سر کے اوپر جو ہے کوئی پسٹل رکھ دیے، اور پھر تو ہم کیا کرتے؟ فوری ہاتھ اٹھا کے بولتے کہ آئی سرنڈر، ٹھیک ہے، میں سرنڈر کر دے رہا ہوں۔ پر وہ سرنڈر جو ہے خوشی سے ہوتا ہے یا زبردستی ہوتا ہے؟ وہ جو ہے یعنی کہ پیس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ سکون اور امن کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ زبردستی ہوتا ہے، امن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پر یہاں پر جو مسلمان، جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار لقب دیا ہے، تو وہ ایکچولی ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھک گئے تھے۔ تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے تعریف کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر دیکھیے کہ کسی جو ہے جتنے بھی انبیاء اکرام کا جو قرآن کے اندر اگر ہم ذکر دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر شعیب علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء اکرام کا ہم جو ہے ذکر دیکھتے ہیں، تو سب کے اوپر کیا ہے؟ ہم کو ایمان لے کر آنا ہے، رائٹ؟ اور اتباع کس کی کرنے کا ہے؟ اپنے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو اتباع کرنا ہے، پر صرف ابراہیم علیہ السلام ایک واحد جو ہے نبی ہے جس کی اتباع کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، جس کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حکم دیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے نبی کریم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ کئی بار جو ہے قرآن کے اندر جو ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، کہ پیروی کرو، اتباع کرو ملت ابراہیم کی جو ایک سو تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، آیت نمبر جو ہے بقرہ کی آیت نمبر 130 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طریقے سے جو ہے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، سوائے ان کے جس کا جو ہے یعنی کہ جس کا دماغ جو ہے خراب ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے بربادی کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے، صرف اس کے علاوہ جو ہے کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قل، کہہ دیجئے کہ مجھے ہدایت ملی ہے میرے رب کی طرف سے کہ سیدھے راستے کی طرف، یعنی کہ صراط المستقیم کی طرف۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام جو طریقہ فالو کرے تھے وہ طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ فالو کرو، اور وہ طریقے کو جب تم فالو کریں گے تو وہ صراط المستقیم کا طریقہ ہے۔ اور پھر اسی کے آگے جو ہے پھر آیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی و نسکی و محیای والمماتی للہ رب العالمین کی مشہور آیت ہے کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نمازوں کو، اپنی قربانی کو، اپنی زندگی جینے اور مرنے کو اللہ کی طرف جو ہے سپرد کر دیا تھا، اللہ کے حوالے کر دیا تھا، تو میں بھی جو ہے ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور پھر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی دعائیں جو ہے بار بار قرآن کے اندر جو ہے ریپیٹ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ابراہیم علیہ السلام کے ٹورڈز اتنی زیادہ محبت کہ ابراہیم علیہ السلام کی بار بار تعریف کرتے جا رہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ رہے، کسی کو خلیل اللہ کا لقب نہیں ملا، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ میرا دوست جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے یہ جو استفاء کی جو پوزیشن اللہ تعالیٰ نے دی، یہ بار بار جو تعریف کریں، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم کو وہ جو ہے غور کرنا ہے کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کی اتنا جو ہے مسلسل ذکر اور اتنی تعریف اور جب بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرے اتنی محبت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرے، کیونکہ وہ ایکچولی اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزارے تھے، اللہ تعالیٰ کی قربانیوں میں گزارے تھے، اور تمام جتنی آزمائشیں تھیں وہ تمام آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے، اور پھر وہ محبت کی اعلیٰ بہترین مثال ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ جب میں یہ بات بتا رہی ہوں تو اس میں جو ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اونچا مقام ہے، اس سے ہم کمپیئر نہیں کریں گے، پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی پھر اپنا اونچا مقام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ عید الاضحیٰ میں، یہ قربانی کے وقت، یہ بکرا جو ہے خریدتے وقت ہم کو ایکچولی جو ہے یہ محبت کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ دیکھو میرا جو بندہ تھا، میرا جو محبوب بندہ تھا، میرا جو خلیل تھا ابراہیم، اس نے کس طریقے سے جو ہے زندگی گزاری۔ جب اس نے آنکھ کھولا اپنے جو ہے والد کے گھر میں، تو والد ہی نے ان کو جو ہے پالا پوسا بڑا کیا، محبت کی، اور پھر انہوں بھی اپنے ابو سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جس طریقے سے قرآن کی آیتوں میں جو ہے ہمارے کو وہ محبت نظر آتی ہے نا، کہ کیا کہتے تھے کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے بیلوڈ فادر۔ تو بہت چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ڈیفینیٹلی باپ سے کون محبت نہیں کرتا، ماں سے کون محبت نہیں کرتا، اپنی فیملی سے تو ہر ایک کو محبت رہتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کے باپ جب جو ہے کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، کسی اور کی جو ہے عبادت کر رہے ہیں، تو پھر وہ بولے کہ ابا جان یہ تو آپ جو کر رہے ہیں یہ تو شرک کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کے باپ نے کہا اگر تو اپنے جو ہے ملت کو چھوڑے گا، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑے گا، تو پھر میں تجھے جو ہے سنسار کر دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی فیملی کو چھوڑا، یعنی کہ جس سے بے انتہا محبت کرتے تھے نا، محبت کی قربانی دی، اللہ کی محبت میں اپنے گھر والوں کی محبت کی قربانی دی، اپنے گھر کی قربانی دی، یعنی کہ چھت کو چھوڑا، اپنے مال کی قربانی دی، باپ جو ہے بہت اونچی پوزیشن میں تھا، مال کی قربانی دی، فیملی کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیے، اور پھر جو ہے اپنے مقام، اپنی جگہ جس سے محبت ہوتی ہے
اس کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ کے مقابلے میں ٹھہرے، کوئی ڈر نہیں، اللہ کی محبت کے آگے جو ہے دنیا والوں سے مقابلہ کرنے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں ڈرے. اور پھر کیا ہے کہ جب جو ہے قوم ان کے خلاف ہو گئی اور پوری قوم ان کے خلاف کیا کر رہی ہے، بڑی آگ جمع کر رہی ہے کہ لو پکڑو ابراہیم علیہ السلام کو اور ڈالو، جو ہے بڑی آگ جمع کرو اور اس میں ڈالو. ہر کوئی، یہاں تک کہ ان کے باپ جو ہے آگ کو جو ہے آگ کا ایندھن جمع کرنے کے لیے جو ہے لگے ہوئے ہیں. آگ جمع کی جا رہی ہے، بڑی سی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ کہ اس میں جو ہے پھینکا بھی نہیں جا سکتا. اس میں تو پھر کیا ہے کہ بڑا جو ہے جس طریقے سے توپ ہوتا ہے نا، ویسا جو ہے طریقے سے جو ہے کچھ منجنیق جو ہے بنایا گیا، دور سے جو ہے ان کو جیسا جھولے پر بٹھا کر جو ہے پھینکا جاتا ہے، تو ویسا جو ہے ان کو دور سے بٹھا کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، اتنی بڑی آگ کے اوپر سے جو ہے پرندہ تک نہیں گزر سکتا تھا، اتنی بڑی آگ. پر ابراہیم علیہ السلام کو جب جو ہے ڈالا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان دے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے تیار ہو گئے اور پھر جو ہے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ہر چیز کی جو ہے اپنی جان کی قربانی دے کر انہوں نے بتایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس ابراہیم علیہ السلام کو اسے بچا لیے. پھر اس کے بعد جب انہوں جو ہے شہر چھوڑے اللہ تعالیٰ کے خاطر، تو دیکھیے کہ کتنے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، صرف 2 لوگ، لوط علیہ السلام ایک اور پھر بی بی سارہ. اب ان کو جو ہے لے کر ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر جو ہے بہت زیادہ ان کی جو ہے زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزرتی ہے، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہے، بال سفید ہونے لگتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ایک اولاد عطا فرما دے، نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اتنی دعائیں کرتے ہیں، مسلسل دعائیں، اور سالوں دعائیں کرنے کے بعد جب وہ جو ہے تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 90 سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بی بی ہاجر کے جو ہے بطن سے اللہ تعالیٰ بہت دعائیں کرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ بڑھاپا ہے، کمزوری کا ہے اور عالم ہے، اور پھر کیا ہے کہ ایک خواہش ہے کہ کوئی جو ہے ایک اولاد ہو جو میری جو ہے دین کا جو میں کام کر رہا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جیسا میں زندگی گزار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ویسی جو ہے میری اولاد پھر میری جو ہے یہ لیگیسی کو باقی رکھے، یہ میرے جو ہے دین کے کام کو باقی رکھے اور پھر دین کو لوگوں تک پھیلانے والا بنے. تو یہ جو ہے امید میں وہ دعائیں کر رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بہت محبوب اولاد ہوتی ہے. ایک تو بڑھاپے کی اولاد، دوسرا منتوں کی اولاد، جیسا بولتے ہیں نا اماں بہت منتوں کا بچہ ہے، انہوں اتنا زیادہ جو ہے محبت اور پیار سے جو ہے رکھے ہوئے ہیں، بہت جو ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جیسا اگر کوئی جو ہے بہت منتوں سے، محنتوں سے، پیار سے اور پھر جو ہے دعاؤں کے بعد جب جو ہے کوئی اولاد ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ صرف پیمپرڈ بچہ نہیں ہوتا بلکہ اوور پیمپرڈ بچہ رہتا، بہت زیادہ لاڑوں کا رہتا، ماں کا، باپ کا، پورے خاندان والوں کا جو ہے لاڑوں کا جو ہے وہ اولاد رہتی ہے. تو اس میں جو ہے اب آپ سوچئے کہ پھر اسی طریقے سے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ویسی محبوب تھے ہوں گے، ان کی والدہ کو بھی انہوں ویسی محبوب تھے ہوں گے. تو سوچ کے دیکھیے کہ اتنا محبوب بچہ، اب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے. اب دیکھیے کہ جان کی قربانی دینے کا جب حکم ہوا تو انہوں آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اب پر جب جو ہے اولاد کی قربانی کی جب بات آتی ہے کہ جا کر جو ہے اولاد کو کہیں جو ہے بیابان میں چھوڑ کر آؤ، کہیں جو ہے بیرن لینڈ پہ جو ہے چھوڑ کر آؤ، بیوی کو بھی چھوڑنا ہے، بچے کو بھی چھوڑنا ہے. اور بچہ کتنا ہے، بالکل دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا جو ہے معصوم بچہ ہے. آپ سوچیں کہ امیجن کریے کہ وہ سفر میں جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے کر جا رہے تو ابراہیم علیہ السلام کا دل کا کیا حال ہوگا. کیونکہ جیسا دیکھیے کہ ہم بولتے نا کہ بھائی ہماری جان مانگنا ہے تو مانگ لو، ٹھیک ہے، میں کو کچھ بھی ہوا تو پرواہ نہیں، میرے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہونا. کیونکہ بچے کیا ہے اماں، بچے ہمارے جان سے پیارے رہتے، بچے جو ہے ہماری جان سے زیادہ پیارے رہتے. ہم کو کچھ ہو گیا، ہم کو تکلیف ہو گئی، ہم کو بیماری آ گئی تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کو کچھ ہو گیا تو جو ہے والدین ہل جاتے، رائٹ. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ہر کوئی جو ہے یہ محبت فیل کر سکتا کہ اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ بالکل اپنی جان سے بڑھ کے محبت رہتی.
تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ حکم دیے، اب ابراہیم علیہ السلام جب دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا امتحان ہو رہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جا رہے اور جا رہے، اور پھر سوچ کے دیکھیں کہ یہ جو ہے کوئی ایس یو وی میں، کوئی اے سی کی گاڑی میں جو ہے نہیں جا رہے، یہاں پر سفر جو ہے کوئی اے سی کی گاڑی میں، کوئی پلین، کوئی فلائٹ لے کر جا کر جو ہے مکے کے پاس چھوڑی نہیں، بلکہ وہاں پر پیدل اور جو ہے کیمل پر جو ہے سفر ہو رہا، اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ آج دیکھیں کہ آج جب جو ہے جو حج اور عمرہ کرے ہوئے ہیں، جو اس سے گزرے ہوئے ہیں، ان کو آئیڈیا ہوگا کہ آج اتنی جو ہے فیسلٹیز کے بعد وہاں پر جو ہے اتنی سہولتیں، فرش بھی گرم نہیں رہتی، اتنی جو ہے ہر جگہ پانی کی جو ہے اسپرنکلرز جو ہے موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ جو ہے لوگ زمزم بانٹ رہے، پانی ڈسٹریبیوٹ کر رہے، اور پھر امبریلاز جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے کہ کتنے لوگ بے ہوش ہوتے جاتے، گرمی کی وجہ سے جو ہے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے، بیمار ہو جاتے، اور پھر کچھ لوگ تو مر بھی جاتے۔ تو وہاں پر اتنی، یہ یعنی کہ آج کے زمانے میں اتنی سہولتوں کے باوجود آج یہ حال ہے، تو وہ زمانے میں آپ سوچئے کہ وہاں پر دور دور تک نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی جو ہے انسان وہاں پر ہے، نہ کوئی ایک پرندہ ہے۔ اور وہ جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد، اپنے جو ہے چھوٹے معصوم بچے کو، اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر چھوڑ کر جو ہے پلٹ کر جاتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ جو ہے پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا ہو رہا، کہ یہاں پر ہم کو جو ہے یہ بیابان میں یہاں پر کوئی دور دور تک انسان پرندہ پر مارنے والا نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں بتاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر وہ بولتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں کہ کیا بیوی ہے، اور کیا جو ہے یعنی کہ ان کا بھی جو ہے ایمان کا، ان کا بھی جو ہے محبت کا لیول دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ سے، کہ انہوں بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام سوچئے کہ جب انہوں پلٹ کر واپس جا رہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دل کی کیفیت کیا ہوں گی، آنکھوں سے کس طریقے سے جو ہے آنسو جاری ہوں گے، کہ کیسا جو ہے بچے کو دور چھوڑ دینے کا ہے، اور پھر میرے بعد میرے پیچھے وہ لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ کیا میسیجز ہے، کیا ٹیکسٹ کر کے، کال کر کے، واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے، تو کچھ معلوم نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑ کر چلے جانے کا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام وہ بھی جو ہے کرنے کے لیے جو ہے راضی ہو گئے، اور یہ امید میں کہ اللہ تعالیٰ چلیے آپ جو ہے حکم دیے ہوا ہے، آپ حکم کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے خیر ہوں گی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت ہوں گی، جب آپ کا حکم ہے تو آپ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں دل کے کارنر پر جو ہے ایک بھروسہ بھی تھا ابراہیم علیہ السلام کو، کہ میرے بیوی اور بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے۔ پر اب یہ دیکھیے کہ اب کیا ہوتا ہے، کہ جیسا جیسا جو ہے ابراہیم علیہ السلام پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کا انتظام بھی کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام رفتہ رفتہ بڑھتے ہیں۔ اب وہ ڈیٹیلز میں جانے کی جو ہے وقت نہیں ہے، پر یہاں پر آپ لوگوں کو اس کے ڈیٹیلز آلریڈی معلوم ہوں گے، تو بس یہاں پر جو ہے کچھ چیزوں کا بس ریمائنڈر کروانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب جو ہے دیکھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے بڑا ہو رہا ہے، اور رفتہ رفتہ یعنی کہ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، دور ہے، وہاں پر نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام جہاں پر اسماعیل علیہ السلام ہے، اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنے مقام پر ہے، اپنے مقام پر دیکھتے ہیں کہ خواب میں ان کو نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے خود ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، اور انہوں یہ جو ہے خواب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ مسلسل، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے، وہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو اب وہ وہاں سے ٹریول کر کے جو ہے اپنے بیٹے کے پاس جو ہے آتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک انسان کو یہ خواب پڑ رہا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا، آپ کو اور مجھے اگر ایسے قسم کا خواب آیا تو امیجن کریے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ ایک تو ہم جو ہے چیخ مار کے اٹھ جاتے، اس کے بعد جو ہے پوری کپ کپی ہمارے جسم پہ طاری ہو جاتی، اور پھر اگر وہ خواب ہم کو جو ہے مسلسل آتا رہا تو پھر ہم اس کے ڈپریشن سے ہم باہر نہیں نکل سکیں گے، کہ یہ میرے کو ایسا کیسا خواب آ رہا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں آ رہا، اور پھر جو ہے ایسا مطلب ایسا کیسا ہو سکتا کہ میں خود اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہی ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا کہ بھئی اگر ہم کو اس قسم کے خواب آئے تو ہم کو تو جو ہے کوئی سائیکیٹرسٹ کو جو ہے رابطہ کرنا پڑے گا، کوئی جو ہے ان سے جو ہے ڈپریشن کے اینٹی ڈپریشن کے جو ہے گولیاں کھانا پڑیں گا، نیند کی دوائیں کھا کر جو ہے سونے کی کوشش کرنا پڑے گا، تو ہماری تو بری حالت ہو جائے گی۔ پر ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انہوں سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کوئی اشارہ ہے، کوئی حکم ہے۔ اس کے بعد جب مسلسل وہ خواب دیکھے تو وہ جو ہے اب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جو ہے اپنے خواب
باپ کے جو ہے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جو سورہ صافات میں جو ہے آپ کو آیت نمبر 99 سے 113 تک آپ کو جو ہے اس کے بارے میں پوری جو ہے نقشہ اس کے اندر جو ہے ملے گا آپ کو۔ تو سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے 113 تک یہ ضرور آپ لوگ جو ہے پڑھیں اس کو، اور اس کی جو ہے ترجمہ اور تفسیر جو ہے پڑھنے کی جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے اندر جو ہے ذکر آتا ہے کہ جب جو ہے اسماعیل بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، یعنی کہ تھوڑی سی جو ہے عمر بڑی ہو گئی ان کی، اور بھاگنے، اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 9 سال 12 سال 15 سال کی جب عمر آئی تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اے میرے بیٹے مجھے جو ہے ایسا حکم ہوا۔ آپ سوچ کے دیکھیں کہ اب وہاں پر اگر ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر ہم جیسے جو ہے نادان ہوتے تو ہم جو ہے یہ بولنا شروع کر دیتے ہوں گے کہ اچھا ابا جان، ایک تو بچپن میں جو ہے میرے کو اور امی کو جو ہے بیابان میں چھوڑ دیے، اور اس کے بعد جو ہے اب آ رہے، اب آ کے جو ہے پھر یہ بول رہے ہیں کہ میرے کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا۔ وہ کیسا حکم ہوتا؟ تو ہم تو جو ہے اجرت جو ہے حجتیں کرنے اور پھر جو ہے لڑنے جھگڑنے کے لیے جو ہے بیٹھ جاتے۔ پر اب یہاں پر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات پر اسماعیل علیہ السلام نے کیا جو ہے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر ان قریب جو ہے آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ اب یہاں پر بھروسہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پر، اب ان کی یہ جواب میں کیا کیا باتیں چھپے ہوئے ہیں، یہ ایک سینٹنس میں دیکھیے کہ باپ کی جو ہے کس طریقے سے فرما برداری ہے، اور دوسرا پیچھے اس کے پیچھے جو ہے ان کے ماں کی تربیت چھپی ہوئی ہے کہ کیا ماں کی تربیت ہے کہ باپ کا اتنے بڑے تقاضے کے اوپر جو ہے بیٹا اپنا سر جھکا دے رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ پر ان کا کیا بھروسہ ہے۔ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، یعنی کہ میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں، توفیق تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں ضرور جو ہے صبر کرنے والوں میں سے جو ہے آپ مجھے پائیں گے، اور آپ کر گزری جو آپ کو حکم دیا جا رہا، یعنی کہ کئے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک انگلی کاٹنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے، ایک انگلی کاٹنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ گردن پر چھری چلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر وہ باپ جو ہے جب بیٹے کے سامنے ذکر کرتا تو بیٹا اس کے لیے تیار ہو جا رہا۔ اب آپ امیجن کریے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے جو ہے معصوم سے بچے کو، جو اب جیسا ہے کہ بھائی ہم تو بولتے کہ ارے ہمارا بچہ جو ہے ابھی 10th میں ہے، ابھی کیا کھیلنے کودنے کی عمر ہے، 15 سال کا بچہ ہے ہمارا، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو بچہ جو ہے کبھی جو ہے پب جی کھیل رہا ہے تو کبھی کوئی اور گیم میں مصروف ہے، اور پھر جو ہے بچے کو عقل کہاں ہے، بچہ نادان ہے، بچہ یہ کیسا کر سکتا، بچہ وہ کیسا کریں گا، اور پھر جو ہے بس چھوٹا ہے اتنا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بھی جو ہے یہی عمر ہے، 12 سال 15 سال کی عمر، اور کتنا جو ہے حکیمانہ ان کا جو ہے جواب ہے، آپ سوچئے کتنا جو ہے پیارا ان کا جواب ہے۔ تو یہ کس طریقے سے یہ حکمت اور یہ اطاعت اور یہ فرما برداری اور یہ عقل مندی جو ہے بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے میں جو ہے پیدا کی تھی، آپ سوچ کے دیکھیے۔ اور آج ہم کو ضرورت ہے کہ وہ بی بی ہاجر کی طرح ہم بھی جو ہے اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ صفات ان کے اندر جو ہے ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ حکمتیں اور یہ صفات جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے قرآن سے جوڑنے سے ہی اپنے بچوں کے اندر آ سکتی۔ ہم کیا سمجھتے، ارے ہمارے بچے چھوٹے ہیں، قرآن کو کہاں سمجھ سکتے، حدیث کو آیتوں کو جو ہے کہاں سمجھ سکتے، ابھی بچے بڑے ہوئے تو سمجھ میں آتا نہیں۔ بچہ آپ جو ہے آپ کے جو ہے 5 سال کے بچے کو بٹھا کر آپ ترجمہ سنائیے، اس کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ اپنے جو ہے 7 سال کے بچے کو بٹھا کر نماز کا ترجمہ سکھائیے اور قرآن کے آیتیں سمجھائیے، اس کو سمجھ میں آئے گا۔ ان کے سامنے تفسیر کریے، ان کو سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر جب آپ دیکھیں کہ یہ 5 سال اور 7 سال میں جب آپ ان کو جو ہے قرآن کی تفسیریں سنائیں گے، ترجمے سنائیں گے، نماز کے جو ہے طریقے بتائیں گے، اللہ کا تعارف کرائیں گے، اللہ کی معرفت ان کے دلوں میں پیدا کریں گے، تو ایسے اسماعیل علیہ السلام کی طرح جو ہے ہمارے بچے بڑے ہوں گے، ایسے اطاعت گزار، ایسے فرما بردار، اور ایسے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے، ایسے ایمان والے اور ایسے صابر بچے ہمارے جو ہے پیدا ہوں گے۔ ایسی نسلوں کو ہمارے کو وجود میں لانے کا ہے، ایسی جو ہے بیکار اور جو ہے یعنی کہ امت محمدیہ کے جو ہے یعنی کہ امت پر بوجھ جیسے بچے ہم کو جو ہے پیدا نہیں کرنے کا ہے، یا پھر ان کی پرورش نہیں کرنا ہے، بلکہ
ایسے بچے جو ہے بہترین کنٹریبیوشن ہو ہماری طرف، وہ مائیں جو ہے بہت خوش نصیب ہے جس کی بہت اللہ تعالیٰ نے اولادیں رکھی ہے، اور پھر ان کی اس کی اچھی تربیت کر کے جو ہے امت محمدیہ میں بہترین کنٹریبیوشن کر رہے، تو یہ وہ جو ہے بہت مبارک بادی کے جو ہے قابل ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ بی بی ہاجر کی جو تربیت تھی تو انہوں اتنا بڑا جواب دیے کہ میں جو ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں میں سے جو ہے شامل ہو جاؤں گا۔ اور پھر باپ جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے اور وہاں پر بیٹا جو ہے لیٹ گیا ہوا ہے۔ آپ سوچئے کہ پوری جو ہے زمین اور آسمان جو ہے سناٹے میں ہے کہ اب کیا ہوگا، فرشتے بے چین ہیں کہ اب کیا ہوگا، پوری جو ہے کائنات بے چین ہے کہ اب کیا ہوگا، کہ کب کس طریقے سے جو ہے ایک باپ اپنے بیٹے پر چھری چلائے گا، اور وہ بیٹا یہ جو ہے وہ باپ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیری محبت کے آگے دنیا میں کسی کی محبت نہیں ہے، اور وہ بیٹا بھی اس گواہی کے لیے جو ہے تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے تیری محبت ہے، تیرے حکم ہے، تیری اطاعت ہے اور تیری فرما برداری ہے، اگر تیرا حکم ہے تو میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جو امیجن کریے وہ سین کس طریقے سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی جو ہے تیز چھری لے کر اپنے بیٹے کے قریب جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کیا ان کا ہاتھ کپ کپایا نہیں ہوگا، کیا ان کا دل جو ہے وہاں پر لرزا نہیں ہوگا، کیا ان کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے ہوں گے؟ تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ کیا کیفیت تھی ہوں گی، اور بیٹے کے دل میں جو ہے کیا کیفیت تھی ہوں گی، پر دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی محبت کے سامنے ایسی کوئی مثال ہم جو ہے نہیں دے سکتے، محبت کے آگے جو ہے اپنی جانوں کو، اور ایک جو ہے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک جو ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور بس چھری چلنے والی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، کے ندا آئی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے جو ہے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ تو صرف تیری آزمائش تھی، ہم تو جو ہے اس طریقے سے جو ہے آزمانا چاہ رہے تھے، بے شک اس کے اندر جو ہے لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بہت بڑی آزمائش تھی تیری، ہم جو ہے ایک بڑی آزمائش سے تجھے گزارے۔ پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے مقصد جو ہے وہ چیز کروانا نہیں تھا بلکہ وہ آزمائش سے گزروانا تھا۔ اللہ تعالیٰ آخری لمٹ تک جو ہے آزمائش کرتے ہیں تاکہ ہمارا لیول جو ہے اللہ تعالیٰ چیک کریں، اور پھر اس کے بعد ہم کو اس سے ایسے بچا لیتے ہیں کہ جیسا کوئی گویا اس میں مبتلا کرے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی ہمیشہ کی سنت ہے، ہم شروع میں ہی پریشان ہو جاتے، آزمائش کے شروع میں ہی پریشان ہو جاتے، پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخری لمٹ تک آزماتا، دیکھتا کہ ہمارا لیول کیا ہے محبت کا، دیکھتا ہمارا لیول کیا ہے ایمان اور اطاعت کا۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو سچ کر دکھائے، تیار ہو گئے اپنی جو ہے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی جو ہے جان سے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ اب جو ذبح عظیم جو ہے اس کے بدل ہم ریپلیس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیجا، اور پھر اس کے بعد اس کی قربانی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم یہ طریقے کو باقی رکھیں گے، ہم یہ چیز کو باقی رکھیں گے آخری زمانے تک۔ اب اس سے ایک مراد یہ ہے کہ یہ یاد کو، یہ تمہاری قربانی کو ہم ہمیشہ زندہ رکھیں گے، یہ ہمیشہ یہ قربانی تمہاری یاد کی جائے گی، ہر لمحے میں، ہر زمانے میں، آخری انسان تک یہ قربانی یاد کی جائے گی۔ اور اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عید الاضحیٰ رکھا ہے، یہ قربانی کو یاد دلانے کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم جو ہے عید الاضحیٰ منا لیتے ہیں، قربانیاں کر لیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ طریقے کو یاد نہیں کرتے، تو پھر ہم جو ہے گویا ہم نے ایکچول میں وہ عید الاضحیٰ کی روح کو پہچانا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کے مقصد کو حاصل ہی نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ محبت کی مثال کو، یہ قربانی کی مثال کو، یہ آزمائش کی مثال کو، یہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو تا قیامت تک زندہ رہے گی، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس کے تصور کو دماغ میں لانے کے لیے ہم آج جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ یہ ہے مقصد، یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا ہے، کئی کو کر رہے ہیں، ہمارے امی ابو ایسی کر رہے تھے اسی لیے ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ جو ہے ہمارے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور ساتھ میں کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دو جنوں کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور آج ہم کو اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کہ یہ چیز میں ہمارے لیے کتنی اسباق ہے، کیسی محبت تھی، ہمارے کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔
ابراہیم علیہ السلام کی کیسی قربانیاں تھی، ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری کیا قربانیاں ہیں. ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو ہے ہماری محبت ہماری جو ہے دنیا سے کتنی ہے، ہماری جاب سے کتنی ہے، ہماری مال سے کتنی ہے، ہماری فیملی سے کتنی ہے، ہماری آرام سے کتنا ہے، ہماری نیند سے جو ہے کتنی ہے، اور ہماری خواہشات نفس سے ہم کو محبت کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کتنی ہے. دیکھیے کہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. باپ کو قربان کیے، گھر کو قربان کیے، مال کو قربان کیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹے کے اوپر جو ہے چھری چلانے کے لیے قربان ہو گئے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے قربانی دیتے ہیں، ہم اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. بتائیے آپ اور میں آج اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کی محبت کے لیے ہم کیا چیز دے رہے، کیا عمل کر کے محبت کا جو ہے اظہار کر رہے، کون سی زندگی لگا رہے، کتنا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے لگا رہے، کتنی جو ہے اپنی ہم کو ہمارے خواہشات پیارے ہیں، ہم کو اپنی نیند پیاری ہے، ہم کو جو ہے جاب ہماری پرائرٹی بنا ہوا ہے، مال کمانا ہماری پرائرٹی ہے، ہمارا جو ہے دنیا اور جو ہے گھر بنانا، گھر کو ڈیکوریٹ کرنا، گھر کے اندر چیزاں جمانا، اولاد کی جو ہے فیوچر، اولاد کی جو ہے پڑھائی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی پرائرٹی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی، وہ سب بعد میں. اب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جب تم بکرے کے اوپر جو ہے جب چھری چلاتے ہو تو تم جو ہے اپنے خواہشات پر بھی چھری چلاؤ. کیا فائدہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے بکرے کی تو قربانی کر رہا، بکرے پر چھری چلا رہا، اور اس کا جو مال ہے وہ جو ہے حرام کمائی کا مال ہے، اس کی انکم حرام ہے، نا انصافی پر ہے، ظلم اور زیادتی پر جو ہے اس نے جو ہے مال ہڑپ کر کے رکھا ہے، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور پھر جو ہے بد زبانی کرتا ہے. اپنی زبان پر جو ہے ہمارے کو یہ اب چھری چلانے کا ہے. اپنی زبانیں صرف جب کھلیں گی جب جو ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ جو ہے زبانوں کو گنگ کر دینے کا ہے. ہم جو ہے جو منہ میں آئے کسی کو بھی جو ہے کچھ بھی بول دیتے، ہرٹ کر دیتے. تو یہاں پر ہم کو جو ہے یہ چیزوں پر اپنی جو ہے خواہشات کے اوپر جو ہے چھری چلانے کا ہے. غلط چیزیں جو ہے موبائلز پر جو ہے دیکھ لیتے ہیں. پورنوگرافی کا جو ہے آج اتنا عام جو ہے یہ بیماری بن گئی ہوئی ہے. ہر گندی سین، ہر گندی جگہ، ہر گندی جو ہے مناظر ہم کو روڈ پر نظر آتے ہیں، پوسٹرز پر نظر آتے ہیں، موبائل پر نظر آتے ہیں، ہر جگہ پر گندگی نظر آتی ہے. تنہائی میں چھپ چھپا کر دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، یہ بھول جاتے اپن. تو ہمارے کو یہ تمام چیزوں کی قربانی کرنا ہے. غلط رشتوں کی قربانی کرنے کا ہے. رانگ ریلیشن شپس میں ہم ہیں، ایکسٹرا میرائٹل ریلیشنز ہم جو ہے قائم کرے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے ہمارے کو جو ہے قربان کر دینے کا ہے. ہم کو جو ہے موبائل پر جو بیکار وقت ہم گزار رہے ہیں، موبائل پر بیکار جو ہے یعنی کہ لغو اور لعب میں جو نہ دنیا کا فائدہ ہے، جس میں نہ آخرت کا فائدہ ہے، گیمز میں مبتلا ہے، اس کی قربانی ہم کو کرنے کا ہے. صرف بکرے کے اوپر چھری چلا لے کر گوشت کھا کر نہیں بیٹھنے کا ہے، بلکہ ہم وہاں پر جب بکرے پر جو ہے چھری چلائے، یا جس دن ہمارے نام کی جب قربانی ہوگی، تو ہم یہ بولیں اللہ تعالیٰ میں یہ تمام چیزیں آج تیرے لیے قربان کر رہی ہوں، اور تیری محبت حاصل کرنے کے لیے. جیسا تو نے جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنی محبت کی دلیل دی، تو نے بھی ان سے جو ہے محبت کیا، تو نے بھی جو ہے ان کو جو ہے اپنا خلیل اللہ بنایا. آج میں بھی تیری محبت میں یہ کر رہی ہوں، آج میں بھی قربانی اللہ تعالیٰ تیری کر رہی ہوں تیرے لیے. یہ تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ تو جو ہے مجھ سے بھی محبت کر. تو ہم بھی جو ہے کچھ بتائیں نا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے یہ سب سے بڑی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا دیے تمہارا گوشت پہنچ رہا نا، تمہارا جو ہے قربانی کا خون پہنچ رہا. جو پہنچنے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے اعمال ہے، وہ پہنچ رہے. اب ہم کو جو ہے قربانی کے ٹائم پہ ہم بولنا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ تیری نافرمانی سے بچنے کے لیے، تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے میں یہ چیزیں قربان کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ پہنچنے والا ہے، ہم یہ دیکھنے والے ہیں. تو قربانی کے وقت جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے یہ چیز کی یاد دلانا ہے. یہ تقویٰ جو ہے ہم اپنے اندر جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اور پھر یہ چیز جو ہے صرف ہم اپنے آپ کو نہیں بلکہ ہم اپنی اولاد کے اندر بھی جو ہے یہ چیز پیدا کرنے کا ہے. اولاد کو ہم یہ بتانے کا ہے کہ بیٹے ہم قربانی کیوں کرتے ہیں. بچوں بتانے کا ہے کہ بچوں ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے ماں باپ کرتے تھے ہم کر رہے اور تم بھی کرو ویسی. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام
السلام کے جو ہے ابھی جو ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کے جو پہلو دیکھے، اس سے جہاں پر ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور محبت اور آزمائشوں میں ثابت قدمی نظر آتی ہے، تو اور ایک بھی جو ہے ہم کو سبق ملتا ہے. اور بہت غور سے سنیے آج، یعنی کہ سمجھے کہ بھائی میرا جو میسیج ہے آج یہاں پر یہ جو ہے سیشن کا، تو وہ یہ والا میسیج ہے جو اب میں آپ کے سامنے بتانے والی ہوں. ٹھیک ہے، محبت بھی ہے، سیکریفائس بھی ہے، قربانیاں بھی ہے، آزمائشوں میں ثابت قدمی بھی ہے. پر اب یہاں پر اب جو میں بات بتانے والی ہوں، بہت آپ لوگوں کی جو ہے توجہ میں چاہوں گی، اس کو جو ہے غور سے سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی سیرت سے ہم کو بہترین مثال ملتی ہے کہ وہ جو ہے انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھے، وہ انٹیلیجنٹ جو ہے پرسنالٹی تھے. وہ جو ہے اپنے باپ دادا کو آنکھ بند کر کے فالو کرنے والے نہیں تھے کہ میرے باپ دادا جو ہے یہ طریقہ جو ہے اپنا رہے، بس میں بھی آنکھ بند کر جو ہے یہ چیزوں کو اپناؤں بغیر سوچے سمجھے، بلکہ انہوں جو ہے بصیرت والے انسان تھے، آنکھ کھول کر عمل کرنے والے انسان تھے. دیکھیے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتا ہے، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پھر وہ جو ہے اپنے باپ دادا کے طور اور طریقوں کو جو ہے آنکھ بند کر کے فالو کرے. جب ان ابراہیم علیہ السلام شعور پر آئے تو اپنے باپ سے سوال کرے انہوں کہ یہ جو آپ جو ہے مورتیوں کی پوجا کرے، کیا یہ آپ کو فائدہ پہنچاتے؟ کیا یہ جو ہے آپ کے فائدے اور نقصان کے اوپر جو ہے قادر ہے؟ انہوں نے اپنی قوم سے سوال کیا. ابراہیم علیہ السلام ہمارے کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم کو سوال کرنا سکھاتی ہے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے سوال کیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ سورج کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے جو ہے بادشاہ سے سوال کیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے سوال کرنے میں وہاں نہیں رکے، بلکہ پھر جو ہے جب ایک رشتہ بن گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے آپ یہ بتائیے کہ مردوں کو کس طریقے سے آپ زندہ کرتے ہیں. جیسا ہم جو ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مردوں کو آپ بتائیے کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کیا تجھے ایمان نہیں ہے اس بات میں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان تو ہے، پر تطمئن القلوب، دل کی جو ہے اطمینان کے واسطے، دل کی قلبی، میرے دل کو جو ہے سکون پہنچنے کے لیے، اطمینان پہنچنے کے لیے. یعنی کہ ہمارے کو قرآن یہ مزاج سکھا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم کو یہ مزاج سکھا رہی ہے کہ سوال اتنے کرو اور تحقیق اتنی کرو، علم اتنا حاصل کرو کہ دل مطمئن ہو جائے، بغیر دیکھے سوچے بس اپنے فور فادرز کے جو ہے طریقوں کو، اپنے باپ دادا کے طریقوں کو، اپنے ماں اور باپ کے طریقوں کو فالو مت کرو. ورنہ پھر آج دیکھیے کہ ہندو اسی لیے ہندو ہے کیونکہ اس کے ماں باپ ہندو ہے، کرسچن اسی لیے کرسچن ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کرسچن ہے، اور ہم اسی لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں. ہم کیوں ہیں مسلمان؟ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، بس ہمارے پاس یہ ریزن ہے. جب یہ ہو جاتا ہے، جب ایسی امت جو ہے وجود میں آتی ہے کہ جس کے ماں باپ مسلمان ہیں اور وہ مسلمان ہیں، تو ایسی امت جو ہے یعنی کہ خیر امت کے جگہ جو ہے وہ بدتر امت بن جاتی ہے. ویسی جو ہے ورسٹ امت جو ہے ویسی وجود میں آتی ہے جس کے والدین اپنی اولاد کو سوچنا نہ سکھائیں. اپنی اولاد کو ہم کو سوچنا سکھانا ہے. ہم خود سوچیں، ہم خود علم حاصل کریں، ہم خود تحقیق کریں، ہم خود جانیں، اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی سوچنا سکھائیں. بغیر سوچنے سمجھنے والی اگر ہم اولاد کو وجود میں لائیں گے تو پھر وہ اولاد صرف اسی لیے مسلمان رہے گی کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اولاد اسی لیے مسلمان ہیں. لہٰذا پھر جو ہے آپ جیسا دیکھتے کہ ایک جو ہے جس طریقے سے آج جیسا دیکھا جاتا کہ بچوں کو جو ہے ابراڈ چلے جاتے پڑھائی کے لیے، فردر ایجوکیشن کے لیے، یا پھر جو ہے کمانے کے لیے کہیں دوسرے شہر چلے جاتے، دوسرے ملک چلے جاتے، یا پھر جو ہے کہیں جو ہے ہاسٹل میں جا کر رہتے، دور والدین سے رہتے. تو جب والدین کے ساتھ ہے تو نمازوں کی پابندی ہے، ابا جمعہ لے کے جاتے، اسی لیے جمعہ کی نماز جو ہے ابا جب رہتے ابا کے ساتھ جمعہ کی نماز جا کر پڑھتے، اور جب جو ہے دور رہتے تو جمعہ بھول گئے. ویسی کرسچن جو ہے چرچ اسی لیے جاتے کیونکہ اس کے والدین لے کے جاتے، جب وہ جو ہے والدین سے دور ہے تو پھر وہ جو ہے چرچ جانا چھوڑ دیتا. تو یہاں پر اگر ہم جو ہے اس طریقے کا عمل کریں گے تو پھر ہمارے اور دوسرے ریلیجن میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، بلکہ ہمارا اسلام جو ہے یہاں پر سوچنا سمجھنا سکھاتا ہے. اور یہی جو ہے تربیت ہمارے کو اپنی اولاد کو بھی کرنے کا ہے. سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، اور پھر قرآن کے اندر جو ہے ہم کو سوال بھی کیسا کرنا سکھا رہے اللہ تعالیٰ، اور پھر جو ہے اس کا جواب بھی کیسا ڈھونڈنا سکھا رہے، کیسا سوچنا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہم کو سکھایا جا رہا. ہم کیا سمجھتے کہ اولاد کو جو ہے تربیت کرنا ہے تو تجوید پڑھا دو، یا پھر جو ہے بہت زیادہ جو ہے دیندار ہے تو حفظ کرا دو، سنت وضو اور نماز کے جو ہے طریقے بتا دو، اور پھر ہماری ذمہ داری ختم خلاص.
اور پھر جو ہے یہ حافظ جس کی ہم جو ہے جس کو حفاظ بنا رہے ہیں، جس کو ہم تربیت کر رہے ہیں، اور پھر ہم ایسے حفاظ کو جو ہے وجود میں لا رہے جو قرآن کے اندر جب پڑھتے ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلا تعقلون، جب تم عقل سے کام نہیں لیتے، وہ خود تلاوت کرتے ہیں اور وہ خود عقل سے کام نہیں لیتے، ان کو خود نہیں معلوم رہتا کہ وہ کیا تلاوت کر رہے ہیں، ولا یعقل، وہ خود عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور پھر جو ہے جس طریقے سے وہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا، تو وہ جو ہے جانوروں کی طرح گونگے اندھے بہرے بن کر بغیر ان کو ندا اور پکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنے آتا، وہ تو جانور ہے یا جانور سے بھی جو ہے بدتر ہے، اور وہ خود جو ہے حافظ جو ہے یہ آیت پڑھ رہا ہے جبکہ وہ خود حافظ کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ایسے جو ہے اگر ہم اولاد کو اگر ہم وجود میں لائیں گے کہ جو صرف جو ہے ظاہری طور پر جو ہے قرآن کو اچھی آوازوں سے پڑھ لے رہی، حفظ کر لے رہی، اور پھر جو ہے بس کچھ ریچولز جو ہے ادا کر رہی، اس کی روح اس کے اندر باقی نہیں ہے، اس کی جو اصل جو روح ہمارے کو ان کے اندر پیدا کرنا ہے وہ باقی نہیں ہے، تو پھر جو ہے ہماری ایسی تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ایسی اولاد جو ہے بہت ہی جو ہے کوانٹیٹی کے اعتبار سے تو بہت لاکھوں کی تعداد میں ہوں گی، پر ان کے اندر جو ہے وہ بالکل جھاگ کی طرح ہو جائے گی، اور پھر ایسے ہی پھر زمانہ آئے گا جہاں پر پھر جو ہے گاجر مولی کی طرح جو ہے کاٹا جائے گا، اور پھر جو ہے کوئی ایمان ان کے اندر جو ہے باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ آج ہم کو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت سے ہم کو یہ ریوائیو کرنے کا ہے کہ ہم سوچنے سمجھنے والے خود بنیں اور اپنی اولاد کو سوچنے سمجھنے والے بنائیں، تاکہ جو ہے ہم جو ہے صرف بغیر سوچے سمجھے جو ہے عمل کرنے والے نہیں بنے، بلکہ جو ہے سوچ سمجھ کر عمل کرنے والے بنے۔ تو یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام، یہ عید الاضحیٰ کا جو ہے یہ پیغام ہے کہ ہم محبت کرنے والے بنے، اللہ سے سیکریفائس کرنے والے بنے، اور ساتھ میں سوچنے اور سمجھنے والے بنے، اسلام کو سوچ سمجھ کر پریکٹس کریں، کیونکہ آج بہت عام دیکھا جا رہا ہے کہ والدین تو بہت دیندار ہے، پر بچے جو ہے فری تھنکر کے نام سے جو ہے دین سے بالکل کوسوں دور ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ جب ان کو جواب اپنے جو ہے سوالات کے صحیح اپنے والدین سے نہیں ملتے تو پھر وہ جو ہے دہریے بن جا رہے، وہ بن جا رہے، وہ دین کو چھوڑ دے رہے، وہ یہ سمجھ رہے۔ آج جیسا دیکھیے کہ بہت بہت کامن جو ہے یہ بات سمجھ آج چل رہی ہے کہ دیکھو بھائی کووڈ کا زمانہ ہے، اور پھر جو ہے قربانی کی کیا ضرورت ہے، قربانی کے بدل چلو بھائی صدقہ کر دیں، قربانی کے بدل کیا کر دیں، اتنا ہی مال کیا کریں، صدقہ کر دیں۔ یاد رکھیے کہ قربانی جو ہے کوئی یہ ایک صرف ریچول نہیں ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ پوری ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو زندہ کرنے والا عمل ہے۔ یہاں پر اس سے جو ہے اس کے پیچھے جو ہے بہت گہرا مقصد ہے، اور اس کو جو ہے ہمارے کو اپنی جو ہے یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قربانی کبھی بھی صدقے کے برابر نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ آپ ہزاروں روپے صدقہ کرنا ہے کریے، آپ کو بالکل اجازت ہے، آپ کر سکتے، پر قربانی کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مسلمان استطاعت رکھتا ہے، یہاں پر دیکھیے کہ استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب نصاب رہنا، 7.5 تولے سونا چاندی، ایسا نہیں ہے، بلکہ استطاعت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ رہنا کہ وہ قربانی کا جانور ایفورڈ کر سکے، بس اتنا اگر پیسہ۔ اور پہلے غریب تھا، اچانک سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ کہ اس کے پاس جو ہے ہاتھ میں اتنا پیسہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، غریب ہونے کے باوجود، تو بھی اس کو حکم ہے کہ خریدے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر وہ خریدنا ہے، اس کے علاوہ جتنا اس کو صدقہ کرنا ہے وہ کر لے، پر یہاں پر جو قربانی کا جو عمل ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم جو ہے اب یہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اگر قربانی کا جانور ذبح کرے تو اس سے کیا ہوتا، اللہ میاں تو خود ہی بول دیا نہ میٹ جاتا نہ بلڈ جاتا، تو پھر کیا ضرورت ہے، اس کے بدل پیسے دے کے صدقہ کر دیں گے اور پھر کیا ہے غریبوں کا فائدہ پہنچتا۔ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا تو انہوں یہ نہیں بولے کہ اللہ میاں یہ کیا لاجیکل کوئی بات ہے کیا، اس کے اندر کیا لاجک ہے، یہ کیسا ہمارے بیٹے کے اوپر چھری چلائے تو آپ کو کیا خوشی ملنے والی ہے، یہ بیکار کے سوال جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے۔ اب ہم جو قربانی کر رہے ہیں ہم وہ اطاعت اور فرما برداری میں کرنے کا ہے، اپنے دماغ کے چھوٹا سا جو دماغ ہے ہمارا، وہ چھوٹے سے دماغ کو جو ہے بہت جو ہے
گھمانے اور پھرانے کی جو ہے یہاں پر ہم کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو بخوبی معلوم ہے، اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ غریبوں کے لیے جو ہے کیا چیز فائدے کی ہے اور کیا چیز نقصان کی ہے. اگر اتنا ہی آپ کو جو ہے غریبوں کا فائدہ پہنچانا ہے تو قربانی کے بارے میں حکم کیا ہے کہ آپ پورے کے پورا بھی صدقہ کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ پورے کا پورا بھی صدقہ کر سکتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے اس کے اندر 3 حصوں کا وجود تو کوئی سنت سے ملتا ہی نہیں. کوئی حد آپ لوگوں کو تھوڑی سی جو ہے پیٹ میں ہضم نہیں ہوں گی یہ بات، پر 3 حصوں کا جو طریقہ ہے وہ سنت سے ہم کو نہیں ملتا. ہاں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ خود بھی کھاؤ، غربا کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ، ضرورت مند کو کھلاؤ، مانگنے والے کو کھلاؤ، نہیں مانگنے والے کو کھلاؤ. جو یعنی کہ نہیں مانگنے کا مطلب جو مسکین ہے، ضرورت مند ہے پر وہ منہ کھول کر مانگتا نہیں ہے تو اپنے جو ہے آپ کو جو ہے کھلانے کا ہے. اب یہاں پر یہ نہیں کہ برابر 1/3 حصے کرو، یہ تو بھائی اپنی سہولت کے واسطے ذرا سب کا حصہ نکل جائے آپ کر رہے، کوئی اس کے اندر غلط بات نہیں ہے، پر آپ پورے کا پورا جو ہے غریبوں میں بانٹ سکتے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک بہترین حدیث کی طرف میں آپ لوگوں کو جو ہے توجہ دلاؤں گی. صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ کی حدیث ہے، غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہے، ذرا عورتوں کے دلوں پہ، ہمارے امائیوں کے دلوں میں جو ہے ذرا چھریاں چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے تکلیف ہونے والی ہے یہ حدیث سن کے، پر آپ جو ہے ذرا ہمت کر کے، ٹھیک ہے، ہمت کر کے آپ کو جو ہے یہ حدیث سننا ہے. کیا ہے حدیث؟ دیکھیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ 3 دن میں جو ہے ہم استعمال کریں، کھائیں، اور 3 دن سے پہلے جو ہے صدقہ کر کے ختم کر دیں. کیا حکم ہوا؟ 3 دن میں کھائیں اور 3 دن سے پہلے صدقہ کر کے ختم کر دیں. اس کو سٹور نہیں کر سکتے، فریزروں میں بھر لے کے جو رکھ لیتے ہیں اپن، وہ ہم نہیں کر سکتے. یہاں پر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے دیے صحابہ کو. تو صحابہ نے کیا کیا، پورا جو گوشت تھا وہ قربانی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ اکرام نے پورا کا پورا جو ہے جتنا استعمال کر سکتے تھے کر لیے، اور پھر جو ہے باقی کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تقسیم کر دیے صحابہ اکرام. 3 دن کے اندر ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا سال آیا تو پھر صحابہ اکرام جو ہے ویسے ہی کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول، آپ جو ہے اس سے پہلے بتائے تھے کہ بھائی 3 دن میں ختم کر دینا ہے، تو ہم ویسے ہی اس کے اوپر عمل کر رہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جو ہے وہ گوشت کھا سکتے ہو اور غربا اور مساکین میں تقسیم کر سکتے ہو، اور تم اپنے استعمال کے لیے، فیوچر کے یوز کے لیے جو ہے تم اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہو. تو یہ اجازت دے دیے. اب اس کی اجازت جو ہے یعنی کہ وہی اجازت آج جس کے اوپر ہم عمل کر رہے، پر وہ الگ بات ہے کہ غلط عمل کر رہے، تو ہم جو ہے سٹور کرنے کی اجازت ہم کو دی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دیکھو بھائی کیا کرتے ہیں، ہم 5,000 کا بکرا لائے، 8,000 کا بکرا لائے، تو اب کیا ہے، اب کم سے کم 1 مہینہ تو چلنا نا. اب ہمارا خرچہ ایک ساتھ ہو گیا نا، 8,000 کا جو پورے مہینے کا خرچہ تھا تھوڑا اب ایک ساتھ ہو گیا، تو اب وہ 1 مہینے کا گوشت ہم اٹھا کے جو ہے سنبھال کے رکھ لیتے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جو ہے صحابہ اکرام یہ پوچھے کہ کیا یہ سال بھی ایسے ہی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے سٹور کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے ریزن بتائے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو ہے ریزن بتائے. اب یہ غور جو ہے کریے، آپ لوگ سنیے غور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاسٹ ایئر جو ہے ڈراٹ کا ٹائم تھا، قحط سالی کا وقت تھا، لوگ ضرورت مند تھے. کیا تھے؟ لوگ ضرورت مند تھے. تو اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تمام چیزیں 3 دن میں ختم ہو جانا، پورے جو ہے غریبوں تک پہنچ جانا، صدقہ ہو جانا، کوئی جو ہے ہرس کر کے اس کو رکھ لینا نہیں. پر اب کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھے ہوئے ہیں، تو اب تم جو ہے اس کو کھا سکتے ہو، اس کو صدقہ کر سکتے ہو، اور اس کو اپنے لیے سٹور کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو سچویشن کے حساب سے جو ہے حکم چینج ہوا. تو اب آج کے زمانے میں جیسا آج جو حالات ہے، کووڈ کی وجہ سے جو ہے معاشرے میں بہت لوگ جو ہے بے روزگار ہے، ضرورت مند ہے، تو ہم جو ہے اس بار یہ سنت پر عمل کر سکتے ہیں کہ 3 دن میں جو ہے جتنا کھانا ہے کھائیں، اور جتنا صدقہ کرنا ہے 3 دن سے پہلے صدقہ کر کے اس کو ختم کر دیں. اب دیکھیے کہ یہ فرض ہے، نہیں بول رہی ہوں میں، پر یہ جو ہے سنت ہے. اگر چاہے تو کوئی یہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. اب ہر سالوں سال سے ہم لوگ جو ہے سٹور کر کے آئے، کبابہ بنائیں، گوشت کے اچاراں بنائیں، اور پھر ہر قسم کے جو ہے چیزیں بنا کے لذیذ مہینہ بھر تک کھاتے رہے. پر اس بار جو ہے تھوڑا بڑا دل کریں اور غریبوں کا زیادہ خیال کریں، زیادہ جو ہے صدقہ کریں. اس سے پہلے 1/3 حصہ صدقہ کرتے تھے، اس بار آدھا کر دیں، تھوڑا سا تو بڑھا لیں. اور پھر جو ہے یہ
سنت پر عمل کر لیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا جو دین ہے وہ کتنا جو ہے خیال کرنے والا ہے غریبوں کا، ضرورت مندوں کا۔ تو یہاں پر سارا سال جو ہے صدقہ یاد نہیں آ کے بالکل عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ جو ہے لوگوں کو پورا صدقہ یاد آ جاتا اور بولتے کہ نہیں قربانی کے بدل جو ہے صدقہ کر دینا، کیا لاجیکل ریزن ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ سارا سال چھوڑ کر ایک عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ قربانی کے بدل صدقہ کر دینے کے بارے میں سوچنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم جو چیزیں کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں، بس اللہ کا حکم ہے یہ کرنا ہے اسی لیے کر رہے، ختم، آگے نو کوشچن، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اور پھر ڈیفینیٹلی جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، بہت بڑا ریزن ہوتا ہے، اور اس کو جاننے کے بارے میں جو ہے ہمارے کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں معلوم کرو، تحقیق کرو کیوں اللہ تعالیٰ یہ حکم رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے قربانی ہماری یہ تمام چیزوں کی جو ہے یاد دہانی کراتی ہے۔ تو چلیے ہم لوگ جو ہے ذی الحج کی کچھ جو ہے فضیلت دے کر اپنا جو ہے یہ سیشن کو جو ہے پروگرام کو ہم لوگ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ تو ذی الحج کا میں اسی لیے جو ہے بہت کم ٹائم انشاءاللہ اس کو میں دوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ فارورڈز اور اتنے زیادہ جو ہے آڈیوز اور ویڈیوز کی شکل میں استاذہ کی بھی جو ہے بہت سارے جو ہے PDF فائلز ہے جو سرکولیٹ ہو رہے ہیں، تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو تمام چیزیں آلریڈی معلوم ہیں اور میرے کو یقین ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کر چکے ہیں اس کے بارے میں۔ تو بہرحال ایک صرف جو ہے ریمائنڈر، کیونکہ ریمائنڈر اللہ تعالیٰ بولے قرآن کے اندر کے ریمائنڈر جو ہے مومنوں کو بینیفٹ کرتا ہے تو بینیفیشل رہتا ہے، تو اسی لیے میں بس ایک ریمائنڈر آپ لوگوں کو دے دینا چاہوں گی، اس سے اس کی جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹیلز میں نہیں دیکھیں گے۔ تو پہلے تو دیکھیں گے کہ ذی الحج کا پورا مہینہ ایکچولی فضیلت والا ہے۔ وہ کس لیے فضیلت والا ہے؟ کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے، کیونکہ آج فلیش کوئز جو ہے نہیں ہے، تو اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ حرمت والے مہینے کون سے بھائی بتائیے جلدی سے۔ چلیے اب میرے کو یقین ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، تو حرمت والے جو مہینے ہیں وہ محرم ہے، اور پھر جو ہے ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، اور پھر رجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حرمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ مہینوں کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے ہم کو جو ہے حد الامکان بچنے کا ہے۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ آیا اور چلے بھی گیا، اور ہم کو ایک مرتبہ بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ارے یہ تو حرام مہینوں میں سے ہے۔ یہ مہینے کو تو کافر بھی فالو کرتا تھا، یہ مہینے کو مشرکین مکہ بھی فالو کرتے تھے، اور حرمت والے مہینوں کے احترام میں ان لوگ جو ہے جنگ کرنا، جدال کرنا، اور پھر جو ہے چیزیں لڑائی جھگڑا سب چھوڑ دیتے تھے۔ پر ماشاءاللہ سے ہم مومن، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، ہم امت محمدیہ، ہمارے لڑائیاں جھگڑے، گالی گلوچ، پڑوسیوں کو آپس میں، رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑا کچھ بھی بند نہیں ہوتا ہمارا، اور ہمارے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ذی القعدہ کا مہینہ آیا، ذی الحج کا مہینہ آیا، اور اس میں جو ہے ہمارے کو یہ گناہوں سے بچنے کا ہے، یہ احساس بھی ہم کو نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے۔ تو یہ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات حرمت کا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو ہے سورہ توبہ میں بتا دیے کہ ہمیشہ سے یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں، اور اس کی جو ہے حرمت ہر نبی کے جو ہے امتیوں نے اس کی حرمت کا لحاظ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پورا مہینے کے علاوہ کیا ہے بھائی، 10 دن جو ہے اس میں بہت فضیلت والے ہیں، اور پھر چلیے ہم اس کو 13 لے لیں گے کیونکہ ایام تشریق بھی بہت فضیلت والے، تو 1 سے لے کر 13 ذی الحج تک جو ہے فضیلت والے، اور اس میں کیا ہے خوب جو ہے ذکر اذکار کرنے کا ہے۔ اور اس کے اندر دیکھیے کہ پہلا 10 عشرے کے بارے میں کہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے افضل جو ہے کوئی عبادت نہیں ہے اس دنوں میں کرنے کی، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے رمضان میں دیکھیے رمضان کی جیسے آخری 10 راتیں فضیلت والی ہے، تو یہ 10 دن فضیلت والے، کیا بولی میں بولی آپ، رمضان کی آخری راتیں جس طریقے سے فضیلت والے ہیں اسی طریقے سے یہ 10 دن، یہ ڈیز ہے، یہ دن جو ہے فضیلت والے ہیں۔ پر بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا تو ماشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہلچل مچ جاتی، سب اس کی جو ہے اہتمام میں، اس کے استقبال میں تیاریاں کرتے ہیں، پر یہ ذی الحج کے عشرے کو جو ہے بھول جاتے ہیں۔ رمضان یعنی کہ پوری جو ہے سال کے جو ہے دنوں سے سب سے دن افضل جو ہے یہ دن ہے،
جہاد سے افضل، یہاں تک کہ انسان اگر شہید ہو جائے تو پھر وہ الگ بات ہے، پر جہاد سے بھی افضل ہے. تو سوچئے کہ اس میں عبادت کرنے کا ہے، تو ہم جو ہے فوری تیار ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں، جیسے آخری عشرے کا اہتمام کرتے ہیں ویسی آخری یہ دنوں کا اہتمام کریں گے. اور اس میں جو ہے کرنے کا کام کیا ہے کہ پورے 9 دن ہم کو جو ہے روزہ رہنا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دن بھر آپ عبادت کے ہی سٹیٹ میں ہوتے ہیں، چاہے آپ جو ہے سوتے بھی کیوں نہ رہو. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے ہم کو یہ 9 روزے کی سنت ہم کو ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہترین طریقہ ہے عبادت کا تو یہ 9 روزے. خاص طور پہ جو کسی وجہ سے نہیں رہ سکتے تو 9واں روزہ تو ضرور رہیں، 9th کا تو روزہ ہم کو رہنا ہے. 10واں کیوں نہیں رہیں گے بھائی؟ چلیے بولیے، انٹلیکچوئل سوال ہے، 10واں روزہ کیوں نہیں رہنا ہے؟ شباش، ویری گڈ. اچھا، مطلب سو رہے نہیں، سن رہے، مطلب اس کا کیا ہے، آپ لوگ ہوشیار ہے، ویری گڈ. چلیے، تو جو ہے 10ویں دن تو ہماری عید ہے، اور عید تو کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، تو پھر عرفات کا دن ہے. عرفات کے دن کی بھی جو ہے آپ لوگوں کو فضیلت معلوم ہے کہ ایک تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ عرفات ایکچولی حج کا دن ہے. کیا ہے عرفات؟ حج کا دن ہے، یعنی کہ اصل جو حج ہے وہ عرفات کا دن ہوتا ہے، یعنی کہ 9 ذی الحج. پر اب دیکھیں کہ یہاں پر ہم جو روزہ رہیں گے وہ ہم ہماری 9 ذی الحج رہیں گے، سعودی عرب کی 9 ذی الحج نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اپنی 9 ذی الحج رہیں گے، اور اس کے جو ہے فضیلت میں کیا آتا ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے اور پچھلے جو ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر اس دن کرنے کا ہے، یا ذکر نہیں، سوری، دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ دیے ہیں کہ سب سے بہترین دعا جو میں نے اور میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں انہوں نے کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کا مطلب کیا ہے، چوتھا کلمہ ہے یہ. ٹھیک ہے، جو ہم عام زبان میں اس کو چوتھا کلمہ کہتے ہیں. تو یہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ والا جو ہے یہ چوتھا کلمہ ہم کو کثرت سے اس دن پڑھنے کا ہے. کب پڑھنے کا ہے؟ عرفات کے دن کثرت سے پڑھنا ہے. اور کیا کرنے کا ہے بھائی عرفات کے دن؟ اپنے آپ کو آگ سے خلاصی کی دعا کرنا ہے، کیونکہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آگ سے جو ہے نجات دیتے ہیں، لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں. تو خوب جو ہے اس دن جو ہے ہم آگ سے خلاصی کی، اور پھر ساتھ میں جو ہے دعائیں کریں اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، خاص طور پہ اپنے مرحومین کے لیے جو ہے اس دن دعائیں کریں. اچھا، اگر کوئی جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کا جو ہے عرفات کے دن کا بھی اہتمام کرے تو وہ ضرور کرے، اس کے اندر کوئی ان کے لیے ممانعت نہیں ہے. اس دن بھی جو ہے یہ تمام چیزوں کا اہتمام کرے، اور اپنے عرفات کے دن ایکچوئل جو ہمارے لیے عرفات ہے اس دن بھی جو ہے عرفات کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے اس دن، اور کیا ہے پڑھنے کا، تکبیر، تحلیل اور تمہید، لا الہ الا اللہ خوب پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر جو ہے تمام جو دوسرے تسبیحات ہے، کیونکہ اس کا سنت سے ہم کو دلیل ملتی ہے کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اس کی جو ہے کثرت ہم کو کرنے کا ہے، تکبیر، تحلیل اور تمہید کی کثرت جو ہے ہم کو کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 10 کے دن ہم کیا کریں گے؟ 10 کے دن تو سب سے افضل چیز جو ہے کرنے کی وہ قربانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر عمل کرتے تھے، چاہے وہ حاجی رہو چاہے وہ غیر حاجی رہو. 10 کے دن جو ہے یوم النحر ہے. 10 کیا ہے؟ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. تو اس دن قربانی کرے، تو جو بھی قربانی کی نیت کرتا ہے وہ 1 ذی الحج سے پہلے ہی اپنے ناخن اور بال کاٹ لے گا، اور یہ 10 دن جو ہے نہیں کاٹے گا. ٹھیک ہے، اور پھر قربانی ہونے کے بعد وہ بال اور ناخن کاٹے گا. کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی جو ہے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور جب سب لوگ قربانی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کی، تو اس دن آپ جو ہے بال اور ناخن کاٹ لیں گے، تو پھر جو ہے آپ کے لیے یہ قربانی کے برابر اللہ تعالیٰ اجر آپ کو عطا کریں گے. اب اس جو ہے حدیث کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، کچھ اس کو صحیح روایت سمجھتے ہیں اور کچھ ضعیف سمجھتے ہیں. تو بہرحال ہم جو ہے اس کا اہتمام کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی اہمیت بتائے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں، اور باقی کے دیگر ائمہ اور جو ہے علماء اکرام اس کو جو ہے سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں اس کو جو ہے واجب قرار دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی حدیث کی جو اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی نہیں کرے گا وہ ہماری عیدگاہ کے ہمارے مصلی کے قریب نہیں آنا. سمجھ گئے اپن کہ قریب نہیں آنے کا مطلب کیا ہے، کہ مطلب اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرے کہ آپ جو ہے قریب بھی نہیں آ سکتے عیدگاہ کے، نمازیوں کے، مصلیوں کے. ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا
جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جو نماز عید سے پہلے جو ہے قربانی کرے وہ قربانی اس کی قبول نہیں ہے، وہ دوبارہ قربانی کرے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ نہیں بولے کہ وہ قبول نہیں ہے جانے دو، اب ہو گئی نا غلطی چھوڑ دو، نہیں، بلکہ کیا بولے، دوبارہ قربانی کرے بولے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس کی اہمیت اس سے جو ہے ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ جو ہے اہم کام ہے جس کے اندر جو ہے آپ کو خوب کثرت سے نمازیں پڑھنا ہے، خوب کثرت سے ذکر کرنا ہے، خوب کثرت سے دعائیں کرنا ہے، خوب کثرت سے جو ہے توبہ کرنا ہے، خوب کثرت سے جو ہے تمہید اور تحلیل اور جو ہے چوتھا کلمہ جو ہے آپ کو خوب کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور 9 روزوں کی نیت اب بھی کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے 30 روزے ہم رہ سکتے تو 9 روزے کیا بڑی بات ہے، بالکل رہ سکتے، آسانی سے رہ سکتے، نیت کر لینا ہے۔ اور پھر کیا ہے، صحابہ اکرام جو ہے خود تکبیر کہتے تھے ایام تشریق میں، ٹھیک ہے، 10 ذی الحج کو جو ہے کہتے تھے تکبیر، اور پھر جو ہے 11 کو کہتے تھے، 12 کو کہتے تھے، 13 کو کہتے تھے۔ تو یہ جو ہے ایام تشریق، یعنی کہ 10 11 12 13 کو جو ہے ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو ان دنوں میں آپ کو جو ہے تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ والی جو ہے تکبیر آپ کو کہنے کا ہے۔ اور اس کی انہوں اکیلے نہیں کہتے تھے بلکہ بازار میں نکل کر جو ہے سب کے سامنے کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ترغیب بھی دلانا ہے ہم کو، رائٹ؟ تو ہم جو ہے خود ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، اور پھر نیت کر لیں کہ کم سے کم یہ 10 دنوں میں ہم جو ہے اپنی مکمل قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، جب رمضان میں کر سکتے تو یہ بھی کر سکتے، اگر نہیں تو تھوڑا بہت جتنا بھی پڑھ سکے انشاءاللہ ہم جو ہے ایک قرآن کا نیت کر لیں، 9 دن روزوں کی نیت کر لیں، خوب ذکر اور اذکار کی نیت کر لیں۔ اور سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات، کوئی عمل جو ہے قبول نہیں ہونے والا ہے اگر آپس کے تعلقات درست نہیں ہیں۔ اگر آپس میں ایک دوسرے سے کٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو فوری رشتوں کو درست کریں، فوری جو ہے کال، میسج، ٹیکسٹ، واٹ ایور طریقے سے جو ہے رابطہ کریں، اور پھر جو ہے ایک دوسرے کو معاف کر لیں، تاکہ ہم یہ امید سے معاف کریں کہ اللہ ہم کو معاف کرے گا، اور پھر جو ہے تاکہ ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو، ہماری قربانی قبول ہو، ورنہ قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، کوئی عمل، کوئی حج، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی ذکر، کچھ بھی ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ اور پورے 9 دن جو ہے روز تھوڑا تھوڑا صدقہ کریں، ٹھیک ہے، پورے 9 دن کیا ہے، روز تھوڑا سا صدقہ کریں، ایک ڈبہ رکھ لیں اور اس میں جو ہے روز کچھ نہ کچھ ڈال دیں، کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں ڈال دیں، اپنے بچوں سے بھی ڈلوائیں تاکہ بچوں کو بھی جو ہے اس کی ترغیب ہو۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا جو ہے ریمائنڈر تھا بس، انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے کافی اور ڈیٹیلز جو ہے اس کے جو ہے جان سکتے دوسرے اور بھی ذرائعوں سے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم دعا کے ساتھ اس جو ہے سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ میں جو آپ لوگوں کو میسج کری تھی کہ 5 سے 6 بجے پلس بول کے آخری میں ڈالی تھی، وہ جیسا جو ہے کمپنی والے سٹار ڈال کے نیچے جو ہے کنڈیشنز اپلائیڈ ڈالتے نا، تو ویسی میں بھی جو ہے بازو 6 کے بازو چھوٹا سا ایک پلس ڈالی تھی۔ تو وہ پلس ایکچولی یہی تھا کہ تھوڑا سا ٹائم ایکسیڈ ہو سکتا، تو بہرحال وعدہ خلافی نہیں ہوئی ہے، تو پلس کے جو ہے گنجائش جو باقی تھی اس میں جو ہے ٹائم ایکسیڈ ہو گیا۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے تمام باتیں جو آج ہم نے سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قربانی کا آپ نے مقصد رکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقصد کو اچیو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو اس کے اندر کی جو روح ہے اللہ تعالیٰ جو تقویٰ وہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت اللہ تعالیٰ، وہ پیاری سی جو محبت اللہ تعالیٰ، وہ محبت ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں تھی، اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی زندگی کی، اپنی اولاد کی قربانی، اللہ تعالیٰ ویسی ہم کو بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ اعلیٰ مقام کی محبت ہم کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی ہم سے محبت کریں، یہ شرف اللہ تعالیٰ تو ہم کو عطا فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم کو بھی جو ہے توفیق عطا فرما کہ جب ہم قربانی کریں تو ہم اپنے خواہشات کی بھی قربانی کریں، ہم اپنی جو ہے برائیوں کی بھی قربانی کریں، ہم اپنی جو ہے بد اخلاقیوں کی بھی جو ہے قربانی کریں، ہم اپنی ضد کی بھی قربانی کریں، اپنی انا کی بھی اللہ تعالیٰ ہم قربانی کرنے والے بن جائیں، اپنی جو ہے معصیت کی
اپنے جو ہے برے عادتوں کی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے بن جائیں، اور جتنی بھی جو ہے گندی عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام بری عادتوں کو چھوڑنے والا بن جائے، اور اللہ تعالیٰ تیری محبت میں جو ہے اونچی اونچی جو ہے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے بن جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ تیری محبت میں اطاعت کرنے والا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ذی الحج جو ہمارے جو ہے آنے والا ہے ان قریب، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جو ہے فضیلت، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جو ہے مہینہ اور دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو تو بار بار اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ رمضان میں ہے پلٹ آؤ، ذی القعدہ ہے پلٹ آؤ، ذی الحج ہے میرے بندوں پلٹ آؤ، محرم ہے میرے بندوں پلٹ آؤ، رجب ہے میرے بندوں پلٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار ہم کو موقع دیتا ہے، اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور تیری طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اپنے گناہوں کی معافی کرنے والے بن جائیں، تیرے نزدیک جو ہے مقرب جو ہے بننے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ تیری رضا حاصل کرنے والے بن جائیں، اور خوب خوب فضیلتیں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یا الہ العالمین ہم کو یہ وقت کی قدر کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والا بنا دے، کوئی شو آف نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کا جو ہے تکاثر نہ ہو، ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے کرنے کی جو ہے ہرس نہ ہو اللہ تعالیٰ، بلکہ تیری رضا ہو، صرف رضا الہی ہمارا مطلوب ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میری یہ چھوٹی سی حقیر سی میری استطاعت والی جو قربانی ہے اللہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن کی فضیلت ہم کو نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہاں پر تو تمام لوگوں کو جہنم سے کثرت سے آزاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہماری والدین کو بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے رشتہ دار اور امت محمدیہ کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم کو یہ تمام جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور الہ العالمین تو جو ہے یہ دنوں کی فضیلتیں اور برکتوں سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے جتنے بھی جو محتاج ہے، جو بے کس ہے، جو مجبور ہے، جس کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو غمگین حالتوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ساروں کا رب تو ہے، ساروں کی دل کا جو ہے مداوا کرنے والا، دلوں کو سکون عطا کرنے والا، دلوں کو مرہم لگانے والا، یا الہ العالمین تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے، جو مرہم تو نے قرآن کے ذریعے سے ہمارے لیے رکھا ہے وہ قرآن کی طرف دوڑنے والے بنے، لپکنے والے بنے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے والے بنے۔ تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ تو نے قرآن میں رکھا ہے، دلوں کا اطمینان تو نے قرآن میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس سے جڑنے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بی بی ہاجر جس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کیے ہے، اللہ تعالیٰ ویسی تربیت ہم کو بھی کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے، ہماری اولاد کو اطاعت اور فرما بردار بنا دے، اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد کو بھی صابر بنا دے، ہماری اولاد کو بھی محبت کی جو ہے مثالیں قائم کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کو امت کے لیے بہترین کنٹریبیوشن بننے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہماری اولاد کو سوچ کر سمجھ کر اسلام کو دل سے قبول کر اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا ذریعہ بنا، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا ذریعہ وہ صرف جب بن سکتے ہیں جب وہ دین کے اوپر عمل کریں، وہ جب قرآن کے جو ہے دائی بنے، وہ قرآن کے اوپر چلتی پھرتی مثال بنے۔ یا الہ العالمین ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اولاد کو بھی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ازواج کو بھی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری گھروں کو مثالی گھر بنا دے۔ میں جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ تھا مثالی گھرانہ تھا، ویسا ہمارے گھر کو بھی مثالی گھر بنا دے، اور جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مسلم تھے، تیرے سامنے سر جھکانے والے تھے، اور یکسو ہو کر تیری طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم یکسو ہو کر تیری طرف رجوع کرے، پوری دنیا کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کرے، تمام خواہشات کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کرے، اور تیرے سامنے اطاعت گزار سرنڈر کرنے والے بن جائیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر تیرے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اور تیری فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ یا الہ العالمین تو تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، یا الہ العالمین تو تمام مرحومین کی خبروں کے اوپر رحمتیں برسا، ان کے اوپر جو ہے
ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہترین مہمان نوازی فرما، اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، اور ہمارے گھروں کی اللہ تعالیٰ تو ہر شر سے، ہر بیماری اور ہر مصیبت سے محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے بہترین انتظام فرما دے، جس حال میں جو ہے، جو ضرورت جس کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کے لیے تو کافی ہو جا۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے یہ جو سیشن ہوا ہے اس کا انشاءاللہ آن لائن کوئز ہوگا، تو تمام آن لائن آف لائن اور بھی جو گیسٹ ممبرز ہیں تمام سے گزارش ہے کہ وہ آپ جو ہے ضرور انشاءاللہ اٹینڈ کریں۔ تو اس کی جو ہے لنک آپ لوگوں کو جلد دے دی جائے گی، اس کے لیے آپ جو ہے ہم لوگ سے ایڈمنز، گروپ کے ایڈمن سے رابطہ کریں، انشاءاللہ گروپ میں بھی شیئر کی جائے گی، اور جو گیسٹ ہے وہ رابطہ کر کے وہ لنک حاصل کریں، اور انشاءاللہ ایک انٹرسٹنگ جو کوئز ہے وہ آپ سالو کریں۔ اور دوسرا اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ روز ہم لوگوں کی کلاس، ٹھیک ہے، 5 سے